جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف وہ جینے کا لیا عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، بامقدر ہے مدینے کے کبوتر یاروں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، رشک عطار کو ذروں پہ آتا ہے جو ان کی نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف وہ جینے کا لیا کرتے ہیں، قابل رشک ہے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف وہ جینے کا لیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشعل کوئز کی ٹیم ایک بار پھر آپ کے سامنے ہے، ایک نیا پروگرام، آپ کا میزبان سہیل احمد صدیقی، معاون عروج ناز نظامی، آپ کے پسندیدہ چینل پر۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اب ہم 8 متواتر ریکارڈنگز کے بعد اس پروگرام میں کوارٹر فائنلز کریں گے، جس میں ہمارے پاس 8 بہترین ٹیمیں منتخب ہو کے آئی ہیں، اور ہم ان سے 2-2 کی ٹکڑیوں میں
سوالات کر کے مزید یہ دیکھیں گے کہ سیمی فائنل کے لیے کون منتخب ہوتا ہے اور سیمی فائنل کے بعد فائنل کا مرحلہ ہوگا۔ چونکہ ٹیموں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور آخر وقت تک ہمارے پاس ٹیمیں آتی رہیں، تو ہم نے اب اس میں یہ فیصلہ کیا کہ پروگرام کا فارمیٹ تبدیل کیا جائے، اس کی رفتار میں اضافہ کیا جائے اور کچھ ایسا سلسلہ کیا جائے کہ جس میں بیک وقت ساری ٹیمیں جو منتخب ہوئی ہیں ان کو موقع بھی ملے، بھرپور موقع بھی ملے اور کم وقت میں زیادہ کام بھی ہو جائے۔ تو آئیے مشعل کوئز کا کوارٹر فائنل شروع کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب سب سے پہلے موجود ہیں پاکستان شپ آنرز کی ٹیم۔ میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فارمیٹ میں ہم نے تبدیلی کی ہے پروگرام کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے، رفتار بڑھانے کے لیے، تو صورت کچھ یوں بنی اس کی کہ اب ہم دو ٹیموں کو لے کر کوارٹر فائنلز اور اس کے بعد سیمی فائنل اس 8 کی لاٹ میں سے اور اس کے بعد پھر فائنل کا فیصلہ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم فارمیٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ موضوع بدل گیا ہے، بلکہ یہ کہ موضوع وہی ہے اور اس کے جو اجزاء ہیں، سیگمنٹس ہیں وہی ہیں، صرف ایک طریقہ کار میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ اب ہم دونوں ٹیموں سے اور اس کے بعد آنے والی ٹیموں سے 5 سوالات کریں گے اور یہ انہیں پہلے 10 سیکنڈ میں جواب کی مہلت تھی، اب 5 سیکنڈ میں جواب دینا ہوگا۔ آپشنز ہم انہیں دیں گے جہاں تک جو ممکن ہوگا تاکہ ہمیں کم سے کم وقت میں جلد سے جلد فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ ہم نے تمام سیگمنٹس کو مکس اپ کر دیا ہے، تمام اجزاء کے سوالات لے کے ہم اس طرح چلا رہے ہیں کہ کہیں کسی سے نعت کوئز کا سوال ہے، کہیں کسی سے صحابہ کرام کوئز کا سوال ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کوارٹر فائنل کا افتتاحی مرحلہ۔ یہ ہیں آپ کے سامنے موجود پاکستان شپ آنرز کالج۔ آپ سے پہلا سوال توجہ سے سنیے گا، 5 سیکنڈ میں آپ کو جواب دینا ہے۔ سن 22 ہجری میں مکران اور سندھ کی مشترکہ فوج کو مکران میں شکست دینے والے کون سے صحابی رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے تھے؟ الف حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یا بے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ؟ بے آپ نے کہا بے یعنی حضرت زبیر بن العوام، جواب غلط ہے، صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ آپ سے دوسرا سوال ہے جناب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن صحابی نے مسجد نبوی میں سب سے پہلا چراغ اپنے غلام کے ذریعے سے روشن کرایا تھا؟ الف حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، بے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ؟ الف حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ درست جواب ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک اور ہم نے سوچا ہے کہ جہاں ہم دیکھیں گے مناسب سمجھیں گے سوال کو ہم دوسری ٹیم کی طرف پھیر دیں گے، یعنی سوئچ اوور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بونس بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے آپ سے، پاکستان شپ آنرز، یہ بتائیے کہ کن صحابیہ کے 7 فرزند غزوہ بدر کے مجاہدین میں شامل تھے؟ الف حضرت عفرہ انصاریہ رضی اللہ عنہ، بے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ؟ بے درست جواب نہیں ہے، درست جواب ہے حضرت عفرہ انصاریہ رضی اللہ عنہ۔ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے بھی 4 صحابہ شہید ہوئے تھے، مگر یہ واقعہ غزوہ بدر کا نہیں ہے، یہ جنگ قادسیہ کیا ہے، بہت بات کا۔ آگے چلتے ہیں، آپ سے میرا اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی کس صورت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ کسی بستی میں ایک وقت میں 3 نبی مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے؟ ایک بستی میں، ایک ایریا میں 3 نبی، یہ کون سی صورت میں بیان کیا گیا؟ الف سورہ بقرہ، یا بے سورہ یاسین؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین درست جواب ہے۔ آپ سے آخری سوال ہے میرا، یہ بتائیے کہ کن صحابی کو اذان کے آغاز کی تجویز دینے کے سبب صاحب الاذان کہا جاتا ہے؟ اس میں میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ؟ جی بے حضرت عبداللہ بن ثابت۔ جواب غلط ہے، درست جواب ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ اور یہ وضاحت کر دوں کہ یہی لقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اسی وجہ سے دیا گیا تھا، ٹھیک؟ تو اس طرح سے
پانچوں سوال آپ سے مکمل ہوئے، نتیجہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری اگلی ٹیم داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تیار ہے۔ آپ سے پہلا سوال، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام پر کن صحابی رسول نے اپنی بیٹیوں کے نام خدیجۃ الکبریٰ اور خدیجۃ الصغریٰ رکھے تھے؟ الف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، خدیجہ کے بھانجے تھے۔ بے بے درست جواب ہے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ آپ سے دوسرا سوال ذرا سا ہٹ کے ہے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے ہے اور بہرحال اسلام کا حوالہ ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے۔ یہ سوال یوں ہے کہ کس مغل حکمراں کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد بغیر وضو کبھی نہ لیتے تھے؟ آپشنز ہیں نور الدین جہانگیر، بے اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر۔ درست جواب ہے اورنگزیب عالمگیر۔ آپ سے تیسرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ صحائف ستہ میں جو 6 کتب شامل ہیں، ان کے علاوہ ایک عالم نے ایک تجویز پیش کی تھی ایک اور کتاب کے اضافے کی، وہ کون سی کتاب تھی؟ یعنی 6 کی بجائے ایک کتاب کو تبدیل کر کے انہوں نے کہا کہ یہ 5 اور ایک یہ 6 ہو جائیں تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سنن ابن ماجہ کو ڈراپ کر دیں، اس کی جگہ کون سی کتاب؟ آپشن ہے سنن بہقی یا سنن دارمی۔ سنن دارمی۔ سنن دارمی درست جواب ہے۔ آپ سے چوتھا سوال ہے داؤد کالج، یہ بتائیے کہ ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں میں شامل کن بزرگ کے پردادا اور پردادا کے والد صحابی رسول تھے؟ الف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب غلط ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا درست جواب تھا۔ آپ سے ہو گئے 4 سوال اور آخری سوال ہے آپ کا، یہ بتائیے کہ کن صحابی رسول نے اپنی انگوٹھی پر تبرکاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کندہ کروائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پسند فرما کر ان سے حاصل کر لی۔ جواب ہے الف حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، بے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ بے مجھے افسوس ہے، درست جواب ہے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ۔ اس طرح سے آپ کا یہ مرحلہ مکمل ہوا، نتیجے کا انتظار کیجیے، ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیا صورتحال رہی، اسی حساب سے طے ہوگا کہ آگے کون جائے گا۔ آج شپونر کالج نے حاصل کی ہیں 10 مارکس اور داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے حاصل کیے ٹوٹل 15 مارکس۔ اس طرح سے آج کی ہماری جو فاتح ٹیم ہے، یعنی کہ سیمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم ہے، وہ داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے۔ مشعل کوئز میں ایک وقفے کے بعد 2 مزید ہونہار ٹیمیں آپ کی منتظر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پروگرام اسلامی معلومات کا مقابلہ۔ ہمارے پاس وقفے سے پہلے 2 ٹیمیں موجود تھیں کوارٹر فائنل کی، اور ان میں سے ایک ٹیم نے کوالیفائی کیا سیمی فائنل کے لیے۔ مزید 2 ٹیمیں یہاں تشریف رکھتی ہیں، ان سے کوارٹر فائنل کے سوالات ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسی انداز میں اسی فارمیٹ میں کس طرح کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جامعہ کراچی شعبہ اردو کی ٹیم، میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی۔ جامعہ کراچی کی ٹیم آپ تیار ہیں؟ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے وقت آپ کے پاس صرف 5 سیکنڈ کا ہے اور آپشن صرف 2 ہوں گے۔ یہ بتائیے کہ کن ام المومنین نے اپنے نعتیہ اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سورج قرار دیا جو عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے؟ آپشن سن لیجئے، الف حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ الف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا درست جواب ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کون سا کھیل مدینہ منورہ کے مختصر قیام میں سیکھا؟ آپشن سن لیجئے. الف کبڈی، بے تیراکی. کبڈی. درست جواب ہے تیراکی. مجھے افسوس ہے یہ بہت مشہور ہے، میں نے تو آپ کو آپشن دیا اس لیے کہ شاید کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو. تو بہرحال آپ نے لوز کیا، ایک سوال کا جواب غلط ہو گیا. آپ سے اگلا سوال یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ سے قبل، یعنی جو خانہ کعبہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے قبل جو اس جگہ ایک اور اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا خانہ کعبہ سے پہلے، اس کا کیا نام تھا؟ الف بیت النور ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے اور ہزاروں فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق غالباً 70,000 فرشتے، اور ایک مرتبہ جو طواف کر لیتا ہے اس کا ایک طویل مدت تک نمبر ہی نہیں آتا. تو وہ بیت المعمور تھا جس کی جگہ پہ خانہ کعبہ بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں پہلی مرتبہ. آپ سے اگلا سوال ہے، یہ بتائیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ شعر کس نامور شاعر کا ہے؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا. آپشنز الف شاعر لکھنوی، بے علامہ اقبال. علامہ اقبال. علامہ اقبال درست جواب ہے. آپ سے آخری سوال ہے، یہ بتائیے کہ سید القراء یعنی قاریوں کے سردار کن صحابی رسول کا لقب ہے؟ الف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یا بے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. الف عبداللہ بن مسعود درست جواب نہیں ہے. درست جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. تو آپ کے سوالات اس طرح مکمل ہوئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے مقابل ٹیم ذہانت کا کس قدر مظاہرہ کر پاتی ہے. تو جناب توجہ کیجئے گا. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. آپ سے پہلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا زاد بھائی کو ان کا ہم شکل اور دودھ شریک ہونے کا اعزاز حاصل تھا؟ الف حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ، بے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. آپ سے میرا اگلا سوال ہے، یہ بتائیے کہ صحابی رسول حضرت ابو عامر یمنی رضی اللہ عنہ کے کس پوتے کو ائمہ اربعہ میں شہرت حاصل ہوئی؟ الف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا بے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درست جواب ہے. آپ سے تیسرا سوال ہے علی گڑھ، یہ بتائیے کون سی قرآنی سورہ حالت خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ الف سورہ رحمان، یا بے سورہ مدثر. سورہ رحمان. درست جواب سورہ مدثر. تو انہوں نے جواب غلط کر دیا. آپ سے چوتھا سوال ہے، یہ بتائیے کہ کس خادم رسول نے 1286 احادیث روایت کی؟ آپشنز ہیں الف حضرت آنسہ رضی اللہ عنہ، یا بے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. آخری سوال ہے آپ سے، یہ فرمائیے کہ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کن صحابی نے فرمائی؟ آپشنز الف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یا بے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ درست عنہ. جواب ہے. تو آپ سے اس طرح سے پانچوں سوالات مکمل ہوئے اور نتیجے کا انتظار کیجئے. ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کوارٹر فائنل کے مزید 2 ٹیموں کے مقابلے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا. آج کوارٹر فائنل میں جو ہمارے ساتھ ٹیمز موجود تھے اس میں کراچی یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ موجود تھا. انہوں نے حاصل کیے ہیں کوارٹر فائنل میں ٹوٹل 10 مارکس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری ٹیم موجود تھی وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی موجود تھی اور انہوں نے حاصل کیے ہیں ٹوٹل 20 مارکس.
اس طرح سے ہماری سیمی فائنل میں پہنچنے والی جو ٹیم ہے وہ ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم. بہت شکریہ عروج ناز آپ کا. آپ نے دیکھا کہ ذہانت کا ایک بھرپور مقابلہ کس طرح سے فیصل ہوا, کس طرح سے فیصلہ سامنے آیا. اب ہمیں مزید جو ٹیمیں ہیں ان میں سے ٹیموں کا انتخاب کرنا ہے ہمارے اپنے اگلے مرحلے کے لیے, سیمی فائنل کے لیے. یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے. ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا